بریک کے بعد ایک بار پھر حاضر ناظرین، اور جو اگلے سیگمنٹ ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں، اور سب سے نیکسٹ سیگمنٹ ہے چھوٹا عمل عظیم ثواب۔ جی، چھوٹا عمل عظیم ثواب میں آج میرے پاس ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ نماز جعفر تیار بتائیں، تو آج جمعے کا دن ہے، اس نماز کو جمعے کے دن ہی پڑھا جاتا ہے، تو میں اس ریکویسٹ کے تحت جو ہے آج اس نماز کا پڑھنے کا طریقہ بتاتی چلوں۔ آئمہ معصومین علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص اس نماز کو بجا لائے، خداوند عالم اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس نماز کو بجا لانے کا افضل وقت جمعے کا دن ہے۔ جمعے کے دن ظہر سے پہلے، یا اگر آپ کو نہیں ہے ٹائم تو کسی بھی وقت، نماز جعفر تیار نماز کو پڑھنے کا طریقہ، یہ نماز 4 رکعت نماز ہے۔ نیت اس کی ایسے ہی ہوگی، میں نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں نماز جعفر تیار قربتاً اللہ۔ یہ نماز 4 رکعت ہے، اور نماز فجر کی طرح جیسے 2 رکعت پڑھتے ہیں، 2 رکعت اس طرح ہے، 2 رکعت پڑھنے کے بعد پھر سلام ہے، دوبارہ پھر 2 رکعت ہے، پھر آخر کا سلام ہے، لیکن پڑھنی چاروں ایک ساتھ ہے۔ ایک ہی دفعہ نیت ہوگی، 4 دفعہ بالکل پڑھنی ہے، لیکن 2 رکعت کے بعد سلام، پھر آخری 2 رکعت کے بعد سلام۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ اذا زلزلت الارض، سورہ الحمد کے بعد جو ہے 1 مرتبہ سورہ پڑھنی ہے اذا زلزلت الارض، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ والعادیات۔ اس کے بعد تیسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ اذا جاء نصر اللہ، اور 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر چوتھی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھنی ہے۔ اس طرح 4 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ والعادیات، پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ اذا زلزلت الارض، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ والعادیات، تیسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد اذا جاء نصر اللہ ہے، اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید 1 دفعہ پڑھیں، لیکن ہر ایک رکعت میں سورہ الحمد اور جو دوسرا سورہ پڑھیں اس کے بعد 15 مرتبہ جو ہے وہ تسبیح پڑھنی ہے۔ 15 مرتبہ، اور وہ تسبیح یعنی کیا پڑھنا ہے، وہ لفظ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ واللہ اللہ اکبر۔ یہ والی جو ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر یہی تسبیح 10 مرتبہ رکوع میں پڑھنی ہے، اور پھر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد 10 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سجدے میں جائیں تو بھی 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 10 مرتبہ سجدے سے جب اٹھیں گے، دوسرے سجدے کے جانے کے لیے جو ایک وقفہ ہوتا ہے، اس میں بھی یہ 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح دوسرے سجدے میں جائیں گے، اس میں بھی 10 مرتبہ، اور جب اس سے سر اٹھائیں گے اس میں بھی 10 مرتبہ اس تسبیح کو، اس جو آیت ہے اس کو پڑھنا ہے، اور اسی طرح یہ کنٹینیو رہے گا ہر رکعت میں۔ ہر رکعت میں جب آپ دونوں صورتوں سے فارغ ہو جائیں گے تو 15 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع میں جائیں گے 10 مرتبہ، رکوع سے جب اٹھیں گے تو 10 مرتبہ، پھر پہلا سجدہ ادا کریں گے، سجدے سے اٹھیں گے تو 10 مرتبہ، پھر سجدہ ہوگا، پھر سجدے سے اٹھیں گے تو 10 مرتبہ۔ تھوڑی سی طویل اور لمبی نماز ہے یہ، لیکن اس کے پڑھنے کے فائدے بہت ہیں، اور خصوصاً اس جمعے کے دن پڑھنا چاہیے۔ اس نماز کو جمعے کے دن لازمی پڑھنا چاہیے۔ ظہر کی نماز سے پہلے پڑھیں تو زیادہ فضیلت والا، اس کی زیادہ فضیلت ہے، اور اگر پڑھ سکتے ہوں تو ظہر کے بعد بھی پڑھ لیجئے گا یا کسی اور وقت، لیکن مغرب کی نماز سے پہلے پڑھیے گا۔ اور اس نماز کو پڑھنے کا پھر سے ایک دفعہ طریقہ ریپیٹ کر دوں، کیونکہ تھوڑے جلدی میں بتایا تھا میں نے اور تھوڑا لمبا ہے اس کا۔ 4 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ نماز کی نیت بالکل ایسے ہوگی کہ 4 رکعت نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں نماز جعفر تیار قربتاً اللہ۔ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ اذا زلزلت الارض، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ والعادیات، تیسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد اذا جاء نصر اللہ، اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید کو 1 دفعہ پڑھنا ہے۔ جب ان تمام مطلب ہر رکعت میں جب 2 صورت سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ والی جو آیت ہے اس کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر یہی تسبیح 10 مرتبہ رکوع میں، پھر رکوع سے سر اٹھانے کے بعد 10 مرتبہ سجدے میں، 10 مرتبہ سجدے سے سر اٹھانے کے بعد پھر 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں۔ اسی طرح جو ہے وہ اس نماز کا جو طریقہ ہے 10 مرتبہ یہ ہر رکعت میں کنٹینیو رہے گا۔
یہ تھا چھوٹا عمل عظیم صاحب. جی بہت شکریہ. جی ناظرین اگلا سیگمنٹ ہے کرنٹ افیئرز کا. خبریں آج کا اخبار ہے ہمارے پاس, اور اس سے پہلے کہ پاکستان کی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کروں, سب سے پہلے جو یہاں کی ایک مقامی اخبار ہے, بلکہ کل کی ایک اخبار تھی, انگلش اخبار, جس میں ہیڈ لائن تھی اسٹوڈنٹ از مرڈرڈ فار بینگ اے مسلم. اسٹوڈنٹ از مرڈرڈ فار بینگ اے مسلم. تو یہ سب سے ایک اہم ترین خبر ہونی چاہیے جو یہاں پر یو کے میں مسلمان آباد ہیں. جس نے مرڈر کیا ہے, جس نے قتل کیا, اس نے یہ نہیں دیکھا کہ شیعہ مار رہا ہوں, سنی مار رہا ہوں, وہابی مار رہا ہوں. اس نے ایک ایسا شخص قتل کیا ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, اسٹوڈنٹ ہے, اور اس نے اس حوالے سے کوئی دیکھا نہیں ہے رنگ و نسل, بس کلمہ پڑھنے والا ہے تو اس کو قتل کر دیا. اور اس قسم کی جو واقعات ہیں وہ اس سال کے بعد سے کافی شدت اختیار کر کے, جب لی رگبی یہاں ایک برٹش فوجی جب ہلاک ہوا لندن میں, اور اس کے بعد جو مسلمانوں کی کچھ ایسے گھروں پر بھی حملے ہوئے, مساجد پر بھی حملے ہوئے, اور کچھ اس قسم کے واقعات ہوتے رہتے ہیں. تو مجھے یاد آ رہا ہے پاکستان میں بھی کچھ اس قسم کے واقعات جب کبھی کبھار ہوا کرتے تھے کہ کسی کو مہاجر ہونے پہ قتل کر دیا, کسی کو سندھی ہونے پہ قتل کر دیا, کسی کو کسی فلاں فرقے کا ہونے کی وجہ سے قتل کر دیا. کوئی اکا دکا ہمیں خبریں 80s میں یا 90s میں کبھی کبھار اخبار میں اس قسم کی ملتی تھی. اتنی بڑی جو صورتحال اس وقت پاکستان میں ہے وہ پہلے نہیں تھی. لیکن یہاں پر بھی کچھ اس قسم کی جو آثار نمودار ہو رہے ہیں, اس پر ضرور یہاں کی حکومت کو ایک تگڑا سٹانس لینا پڑے گا, اور یہاں پر بہت عملی طور پہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. ایک جو آج کی خبر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں, اردو اخبار میں ہے کہ 450 انتہا پسند عراق کے بعد برطانیہ پر حملہ کر سکتے ہیں. 450 انتہا پسند عراق کے بعد برطانیہ پر حملہ کر سکتے ہیں. تعلق برطانیہ سے ہے, عراق میں اسلامی گروپ میں شامل ہو گئے تھے. تو یہ برٹش انٹیلیجنس کی ایک خبر آئی ہے کہ جب وہاں پر عراق میں ان کے کوئی گھیرا تنگ ہوگا تو پھر وہی جو دہشت گرد ہیں یہاں برطانیہ پر بھی حملہ کر سکتے ہیں, یا اس قسم کی تقریب کاری میں وہ حصہ لے سکتے ہیں. تو چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. اور جو اس وقت صورتحال ہے کہ کوئی بھی اس قسم کی خبر آئے تو اس کا کس انداز سے ری ایکشن دینا ہے, صبر و تحمل کے ساتھ. اور جو ایک چھاپ ہے کہ جو دہشت گرد ہی قرار دینے والے, یہ دونوں اطراف میں اب یہ نہیں ہے کہ جو مسلمان ہیں وہی دہشت گرد ہیں, یہ جو کوئی قتل کرنے والا ہے, جنہوں نے مسلمان کو قتل کیا ہے, وہ سارا طبقہ ہی دہشت گرد ہے. جو دہشت گرد ہے جس میں انسانیت نہیں ہے, وہ گورا بھی ہو سکتا ہے, وہ کالا بھی ہو سکتا ہے, وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے, عیسائی بھی ہو سکتا ہے. سری لنکا میں دیکھیں ایک بدھ مت جو لوگ ہیں انہوں نے بھی مسلمانوں پہ حملے کیے. تو تخریب کار جو ذہن ہے, جو دہشت گرد جو ذہن ہے, وہ کسی بھی انسان میں آ سکتا ہے. کوئی بھی انسان جو ہے اپنے اوپر حیوانیت کو طاری کر سکتا ہے. تو یہاں پر تمام جو مسلمان ہیں ان کو یہاں کی جو کمیونٹی ہے, جو اکثریت میں کمیونٹی ہے, ان کے ساتھ مل بیٹھ کے ایسا لائعمل بنانے کی ضرورت پر غور کرنا چاہیے کہ ایسے واقعات نہ ہوں. اور کچھ جو ایسے جو گندی مچھلیاں ہیں اس معاشرے میں, ان کی ضرور نشاندہی کرنا ہم سب پہ یہ واجب ہے, فرض ہے کہ اگر ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں, اس معاشرے میں رہ رہے ہیں, تو اس کو کم سے کم امن و سکون کا جو ایک عملی نمونہ بننا رہا ہے کئی سالوں سے, وہ آگے بھی کنٹینیو رہے. جان اور مال کی حفاظت ہو. یہاں کی حکومت پورا تحفظ بھی کرتی ہے. یہاں پر کسی قسم کی ہماری جو مسلمانوں کی تقریبات ہوتی ہیں, کوئی بھی تہوار ہوتے ہیں, کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. کسی بھی مذہب کا ایون کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوتی. اپنی زبان ہم جو اس چینل پہ ہم اپنے خیالات ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں, شاید اس انداز میں پاکستان میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا. بلکہ آن ایئر تو دور کی بات ہے کہ کوئی اس ماحول میں دفتر بنا دینا ہدایت ٹی وی کا, یا اس حوالے سے کوئی بھی حق بات کرنا, وہاں پہ تو بہت بڑا جرم کب سے قرار دے دیا گیا ہے. اور ایسے لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں, ہوتی رہی ہیں, ہو بھی رہی ہیں. تو یہاں جو یو کے یورپ کی جو صورتحال ہے قدرے بہتر ہے. یہاں پر کچھ جو اکا دکا ایسی وارداتیں, ایسی خبریں آتی ہیں, تو ایک بندہ 52 سالہ بندہ اس پر اریسٹ بھی کیا گیا ہے. تو پوری تحقیقات تفتیش ہوگی, اور یہاں کی پولیس کا یہ ہے کہ وہ پوری اصل جڑ تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے. دیگر جو لوگ ہیں اس پر اشتعال میں نہ آئے. بعض اوقات یہ بھی ہے کہ ایک پچھلے دنوں لوٹن سے ایک مسلمان, ایک ایسا ذہن کا بندہ پکڑا گیا, تقریب کار پکڑا گیا, کہ جس کا کہنا تھا کہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ وہ اسلام کا جھنڈا لگائیں گے. تو یہ ہم نے تو وہ سنا تھا جیسے کہ نئی دلی لال قلعے پہ اسلام کا جھنڈا لگائیں گے. یہ اس قسم کے جو ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ چند لوگ ہوتے ہیں, اور پورے معاشرے, پورا جو ایک ہمارا مذہب ہے اسی کو وہ داغدار کرتے ہیں.
تو ایسے لوگ انسان ہی نہیں کہلائے جا سکتے کہ جو لوگوں کی گردنوں سے کھیلے. چاہے یہاں لندن کے ایک پارک میں ایک اسٹوڈنٹ شہید ہوا ہے, اس کی بھی بھرپور مذمت کی جانی چاہیے, اور چاہے پشاور میں کسی چرچ پر حملہ ہوا ہے, کسی بھی عبادت گاہ پہ حملہ ہوا ہے, اس کی بھرپور مذمت کرنی چاہیے. ہم پہلے انسان ہیں, پھر مسلمان ہیں, اس کے بعد پھر اپنے اپنے جو بھی ترجیحات ہیں اس کے مطابق ہم اپنا فرقہ وہ اختیار کر سکتے ہیں. سب کو آزادی ہونی چاہیے, لیکن سب سے پہلے انسان کو بحیثیت انسان دوسرے کی قدر ضرور کرنی چاہیے. آپ کے اختیارات اس وقت ختم ہو جاتے ہیں کہ جب دوسرے کا ایک گریبان شروع ہوتا ہے, یا جہاں پر اس کی حدود شروع ہوتی ہیں, آپ کے اختیارات اس وقت ختم ہو جاتے ہیں. آپ کے ضرور حقوق ہیں, لیکن پھر آپ کے فرائض بھی ہیں کہ کس طرح سے دوسرے کا احترام آپ نے بجا لانا ہے. تو ایک افسوسناک خبر تھی یہاں کی, اور یہاں کے مسلمانوں کو, یہاں کی ساری کمیونٹی کو یہ اپنی تفریق سے بالا ہو کے یہ سوچنا ہوگا کہ یہ جو معاملہ ہوا اس کو کس طرح سے نپٹانا ہے, اور یہاں کی حکومت کی کس انداز میں مدد کرنی ہے. وہ جو 450 انتہا پسند اگر عراق سے یہاں پر آنے میں کامیاب ہو گئے تو پھر بہت مشکلات ہو سکتی ہیں. اس سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ اقدامات کرنے ہیں, اور یہ مل کر کمیونٹی نے, اور مسلمان کمیونٹی ہے چاہے یہاں کی مقامی کمیونٹی ہے, مل کر اس قسم کے اقدامات کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. اگر خدا نخواستہ ان چھوٹی موٹی خبروں کو اگنور کر دیا گیا تو پھر بہت برے حالات جو ہے یہاں پر بھی ہو سکتے ہیں. اور دہشت گردوں کی رسائی, جیسے آپ نے 9/11 کے بعد اب تو کوئی دنیا میں ایسا علاقہ نہیں بچا کہ دہشت گرد جو خودکش بمبار ہے وہ اپنا کوئی کام نہ کر پائیں. یہاں پر 7/7 جیسے واقعات ہو چکے ہیں. ہر ملک میں تخریب کاری ہوتی ہے, یہ گندا ذہن ہر جگہ موجود ہے, لیکن اکثریت والے جب خاموش رہیں گے تو ایسے تخریب کاروں کو بہت آسانی سے موقع ملے گا کہ وہ اس سارے ہی معاشرے پہ حاوی ہو جائے. تو ایسا ہونے سے پہلے ہمیں یہاں پر ضرور جاگنے کی ضرورت ہے. یہ تھوڑا سا لمحہ فکریہ کی یہاں کی خبریں تھی, اور چلتے ہیں کچھ پاکستان کی جو اہم ترین خبریں ہیں. اور پاکستان کی اہم ترین خبر نواز شریف صاحب کا جو آج بیان ہے, اسلام آباد میں اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ وہ دوبارہ بانٹ رہے ہیں, اور انہوں نے اس تقریب میں کہا ہے کہ ٹانگیں مت کھینچے, کام کرنے دے, 5 سال میں تقدیر بدل دیں گے. اور وہ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ لاہور جیسا واقعہ پھر نہیں ہونا چاہیے. یعنی نواز شریف صاحب نے یہ حکم دے دیا, اور اس کے بعد پھر لاہور جیسا واقعہ, وہ عام شہری شہید ہوئے تھے, لیکن لاہور میں ہی ایم کے ایم کی جو MNA ہے طاہرہ آصف, وہ زخموں کی تاب نہ لا کے وہ بھی شہید ہو گئی ہے. تو یہ لاہور میں واقعات اب شروع ہو گئے ہیں, اور جو نرسریز وہ پنجاب حکومت نے اگنور کر رکھی تھی کہ طالبان پال رہے ہیں, لشکر جنگی پال رہے ہیں, اپنے مقاصد کے لیے جن لوگوں کو استعمال کیا گیا, یا جن کو کوئی بھی ان پر مقدمہ, اگر مقدمہ ہے تو آزاد کرا دیا گیا, تو ایسے لوگ اب پنجاب میں بھی, اور ایون پنجاب کے دل لاہور میں بھی اس قسم کے واقعات میں شامل ہے. اور بد نصیبی ہے کہ وہ دہشت گرد جو چھپ چھپا کے کوئی اس قسم کا وار کرتے تھے, اب وہ تو الٹ بات ہے. اب ایسے دہشت گرد موجود ہیں کہ جنہوں نے وردیاں بھی پہن رکھی ہیں, جسے ایک نعرہ کہا جاتا تھا کہ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی. تو ایسے مددگار پولیس میں, اور پولیس نے کس کی مدد کی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. 21 افراد کے خلاف سانحہ لاہور کا جو واقعہ ہوا ہے, 21 افراد کے خلاف منہاج القرآن نے مقدمے کی درخواست دی ہے. اس میں وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, خواجہ آصف, خواجہ سعد رفیق, رانا ثناء اللہ اور چودھری نثار سمیت اور پولیس افسران بھی ہے. تو یہ اب FIR اس پر کاٹی جائے گی یا نہیں کاٹی جائے گی یہ الگ بات ہے, لیکن 21 افراد کو دوسری طرف سے نامزد کیا گیا ہے. کہ سارا جو معاملہ ہوا ہے تقریباً 12 کے قریب شہادتیں ہوئی ہیں, اور بہت سے کل بتایا جا رہا تھا کہ ابھی تک افراد وہاں پر لاپتہ ہیں, عورتوں اور بچوں کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں, نہ اسپتال میں نہ کسی تھانے میں ان کا کوئی اندراج ہے. تو یہ خدا نخواستہ شہادتوں کی تعداد بڑھ بھی سکتی ہے. تو اب آ جا کے جب یہ اس قسم کا کام ہو رہا ہو تو ایک ادارہ بچتا ہے جس کا نام ہے سپریم کورٹ, عدلیہ, انصاف دینے والے جو افراد ہیں. تو ایک ٹریبونل, یک رکنی ٹریبونل بنایا گیا شہباز شریف کی طرف سے, جس کو بالکل اچھا کیا کہ طاہر القادری اور ان کے رفقار نے وہ ٹریبونل, وہ سارا پروسیس جو ایک کیا جاتا ہے کہ جی اب کمیٹی بنا دی گئی ہے, سارا معاملہ اب اس کے اختیار میں ہے, اب وہ کس کو سزا دے گا. ایون شہباز شریف نے بھی اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ اگر میں بھی گناہ گار ہوا, یعنی ان کو یہ شک ہے کہ اب وہ گناہ گار ہیں یا نہیں. حالانکہ پوری رات وہ واقعہ ہوتا رہا ہے, اور لاہور میں ان کے پڑوس میں یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے, فائرنگ ہوتی رہی ہے, لیکن وہ اس سے لا علم ہے. تو ایسے لا علم جو ایک وزیر اعلیٰ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ خادم اعلیٰ ہے, اگر اتنی لا علمی ہے تو پھر تو ان کو ویسے ہی مستعفی ہو جانا چاہیے. اور اب جو FIR اگر کاٹی جائے گی تو بہترین بات ہے کہ تفتیش کا آغاز خود شہباز شریف سے ہو,
اور اول تو اب تو وہ پولیس والوں ہم کب کی یہ بات کر رہے ہیں کہ چلے تفتیش کا آغاز ضرور ہونا چاہیے. وہ ایس پیز وہ تمام جو پولیس افسران ہیں 300 کے لگ بھگ جو پولیس افسران ہیں جن کی فوٹیج موجود ہے جو اس لاٹھی چارج میں شامل ہیں جنہوں نے بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں نہتی عورتوں پہ, تو ان سے آغاز کر کے ان کو پکڑ کے پوچھا جائے کہ یہ آخر پہلا یہ جملہ کس نے کہا تھا کہ ان کو سبق سکھانا ہے یا ان کو فائر آپ جو بھی کریں آپ کے پاس سارا اختیار ہے. تو ایک بھی افسر کو اگر پکڑ کے یہ بات پوچھی جائے تو یہ 24 گھنٹے کا معاملہ ہے. یہ تفتیش, یہ ٹریبونل, یہ کمیشن اس بنانے سے پہلے ہی انصاف جو ہے اس کو ہم تلاش کر سکتے ہیں, لیکن انصاف جو سامنے ہے یا چند تھوڑی سی اقدامات کے بعد ہمیں مل سکتا ہے, اس کو بھی بہت ہی زیادہ ایک ایسا ناپید سا ایک ہم نے سسٹم بنا رکھا ہے کہ نہیں کوئی قاتل ہے اس کو ڈھونڈنا تو بہت ہی زیادہ مشکل ہے. فوٹیج ہے, سب کچھ ہے, لیکن قاتل کو قاتل قرار دینا یہ عدلیہ جو ہے پتہ نہیں اس حوالے سے وہ کیا اقدامات کرے گی. تو اب شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ ٹریبونل میں یہ سارا مقدمہ ہے, اب تو میں بھی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں, ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا جب تک کہ یہ کوئی بھی فیصلہ نہ آئے. تو فیصلہ کرنے والی عوام جو ہے وہ ضرور فیصلہ کر رہی ہے. کل ان کے ایک بہت ہی عزیز جو ان کے اہلکار میں سے پورا کمانڈ کر رہے تھے وہ سارا آپریشن گلو, ان کو آپ نے دیکھا. اس کے بعد پھر ایم این ایز, ایم پی ایز, ان کی جو زبان ہے ابھی بھی وہ ڈھٹائی کا ایک ایسا نمونہ بنے ہوئے ہیں کہ ان کو ذرا بھی پشیمانی نظر نہیں آ رہی. ٹاک شوز میں 2-3 دن سے دیکھ رہے ہیں. وزیر اعظم نے وہاں پر لیپ ٹاپ بانٹنے کے لیے وہ چلے گئے ہیں, اور اس کے بعد یہ جو صورتحال ہے جو پاکستان میں آپریشن جاری ہے ضرب عضب, اس حوالے سے لاہور میں جو صورتحال ہوئی, اور آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں, آپ ہی کی اسمبلی ممبر جو ہیں وہ شہید ہو گئی لاہور میں, کوئی اس حوالے سے کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو آپ کو قوم سے خطاب, اگر آپ اتنے مدبر ترین انسان ہیں, پاکستان کے اتنے لائق ترین لیڈر ہیں, تو آپ قوم کو اعتماد میں لے کہ یہ میں اقدامات کر رہا ہوں, تو اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بندہ بات ہی نہیں کر سکتا, اس کا مطلب ہے کہ وہ سب سے جھوٹے ترین انسان ہیں. اور انہوں نے جو منصوبے بنائے ہوئے ہیں, جو ان کے اندر جو اقدامات کرنے والے ہیں, وہ کہیں سے 1.5 ارب پاؤنڈ لے رہے ہیں, ڈالر لے رہے ہیں. اور جو اقدامات آپ نے کیے کہ طالبان کے خلاف آپریشن جو پچھلے سال ہو جانا چاہیے تھا, وہ 8-9 مہینے بلکہ 12 مہینے کی تاخیر کے بعد 4332 افراد کے مارے جانے کے بعد, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ 8 افراد کے ہلاکت کا مقدمہ ان 21 افراد پہ نہیں ہونا چاہیے تھا, ان پہ ہزاروں افراد کی ہلاکت کا شہادت کا مقدمہ ہونا چاہیے تھا, اور ان کو گریبانوں سے پکڑ کے یہ انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے تھا. لیکن ابھی تک انتظار ہے, دیکھیں کہ شاید وہ آہستہ آہستہ ہم انقلاب کی طرف یا کچھ تبدیلی کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو وہ سیاسی جماعتیں جو خاموش تھیں وہ بھی آہستہ آہستہ, ہم یہ بھی بدنصیبی ہے کہ لیڈر جو ہمارے بنے بیٹھے ہیں وہ عوام کا جو ایک ماحول ہے یا عوام کا جو غم و غصہ ہے, اگر لوڈ شیڈنگ کے خلاف وہ پریشان ہے تو اسی کے حوالے سے کیمپ لگا دیے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے تو اسی حوالے سے ایک لیڈر کا بیان آ گیا. تو اس حوالے سے لیڈرشپ کیا کر رہی ہے, ان کو اس اقدامات کرنے کے حوالے سے خود پہل کرنی چاہیے, آگے لگنا چاہیے. لیکن ہماری جو دیگر جماعت ہے, عمران خان کی جماعت ہے, پیپلز پارٹی کی جو جماعت ہے, خورشید شاہ صاحب کا ایک بیان چھپا ہے کہ حکومتی غلطیوں اور نااہلی سے جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی. تو یہ جتنا ہمیں یہ سبق سکھائے اس جمہوریت نے, اور یہ جمہوریت کے دیکھیں پھیلانے والے کون ہیں کہ ان کے اپنے دادا, ان کے پھر پوتے, پھر باپ, اور یہ پورے جو رشتہ دار ہم آج گائے ہیں, وہ جمہوریت کے جو سارے پھل ہیں وہ چند خاندانوں تک ہی محدود ہے. عام جو لوگ ہیں ان بیچاروں کو جمہوریت کے نام پہ کتنا قتل کیا گیا ہے, کتنا مارا گیا ہے. اب تو جمہوریت کے نام پہ یہ لوگ دھبا بن چکے ہیں. اصل جمہوریت کا نمونہ کچھ اور ہوتا ہے, اور ان کو یہ پتہ بھی ہے کہ اصل جمہوریت کیا ہوتی ہے. نواز شریف صاحب اگر مسکرا رہے ہیں یا اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ چند لیپ ٹاپ دے کے نوجوانوں کو, عوام کو خوش کر لیں گے, تو یہ ان کے لیے اب ناممکن سی بات ہے. آہستہ آہستہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے, عوام کا غم و غصہ بڑھ رہا ہے, اور عام شہری سے لے کے ایک ایم این اے تک لاہور میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس قسم کی قتل و غارت گیری ہوگی. لیکن لاہور میں بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں, شاید کراچی میں ہم خاموش رہے ہیں. اس وجہ سے اب ہر ملک کے ہر کونے پہ اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں, اور جو ہمارے اوپر بڑے ہیں, لیڈر ہیں, وزیر اعظم ہیں, وزراء اعلیٰ ہیں, وہ بالکل خاموش ہیں.
میں تو چاہوں گا جو تھر کے معاملات ہوئے تھے ہر کسی کے اوپر کوئی ایسے مقدمے ہوں انصاف دینے والے کا بھی ہو تو پھر مارشل لا کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی سی فوجی کو ڈکٹیٹر کو اوپر آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب انصاف لوگوں کو ملتا جائے، تھر میں جو لوگ مرے ہیں پتہ چلے کہ وہ گندم کی 1000 بوریاں پڑی ہیں جس گودام میں، اس پہ تالا کس نے لگایا تھا، تو 1 منٹ میں یہ سارا معاملہ سالو ہو سکتا ہے۔ اگر اس بندے کو آپ لٹکا دیں گے کہ جو اس انداز سے لوگوں کو ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، تو چند منٹوں میں یہ جمہوریت کا اسی انداز میں ہم پھل پال لیں گے۔ لیکن جمہوریت کے جو نعرے لگا رہے ہیں سب سے بڑے ڈکٹیٹر وہ ہیں، بے شک انہوں نے وردیاں نہیں پہن رکھی، لیکن سب سے بڑے جو آمرانہ سوچ رکھنے والے یہی ہمارے حکمران ہیں کہ نسل در نسل ان کا یہی سلسلہ ہے کہ وہی حکمرانی کریں گے، وہی حکومت کریں گے۔ بڑے بڑے محلات ہیں، یہ چند وہاں پر بیریئر کو ہٹانے کے لیے 300 سے 400 کے لگ بھگ جو پولیس افسران انہوں نے بھیجے ہیں۔ ماڈل ٹاؤن میں ان کے ہی اپنی رہائش گاہ پہ بیریئر موجود ہیں، رائے ون میں تو سڑکیں ہی بند کر دی گئی ہیں۔ کسی بھی ایم این اے کے گھر کے سامنے سے آپ گزرنے کی کوشش کریں تو یہ ناممکن ہے، کوئی چڑیا پر نہیں مار سکتی، کوئی بلاول ہاؤس ہے، کوئی رائے ون ہاؤس ہے، کسی جگہ جانے کا ایک بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہاں راتوں رات 2 بجے جا کر اس قسم کا آپریشن کرنے کا مقصد ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ ڈرایا جائے، دھمکایا جائے کسی بھی انداز میں۔ وہ جو تحریک جس کی طاہر القادری صاحب بات کر رہے ہیں کامیاب ہوگی نہیں ہوگی، عوام اس میں شامل ہوگی نہیں ہوگی، یہ تو آگے کے سوال ہیں، یہ سب عوام پہ ہونا چاہیے۔ لیکن حکمرانوں کو اتنا خوف ہے کہ وہ اس سے پہلے کچھ اس قسم کا بندوبست کرنا چاہ رہے ہیں، ایک سبق، ایک میسیج پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ دوسرے شہروں کے لوگ بھی اگر نکلے تو پولیس ہمارے ساتھ ہے، جگہیں ہمارے ساتھ ہیں، سارے کنٹوٹے، سارے جو اشتہاری ہیں، طالبان جو بھی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر کوئی بھی شریف بندہ گھر سے باہر نکلا تو اس کا انجام اس طرح ہوگا۔ تو ایک واضح پیغام ہے نواز شریف اور اس کی حکومت کی طرف سے عام عوام کو۔ اب عوام دیکھتے ہیں کہ اس کو کس انداز سے لیتی ہے۔ بہرحال یہ خبر تھی نواز شریف صاحب کی جو میں نے آپ کو دی۔ انتخابی اصلاحات کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل پر حکومت کا اتفاق ہوا، اور ایم این اے صاحبہ جو شہید ہوئی اس کی خبر دے دی ہے۔ الطاف حسین صاحب نے حکومت کو 3 دن کی مہلت دی ہے کہ وہ قاتل کو گرفتار کریں، ورنہ اگر ایسا نہ ہوا تو وہ سمجھے گی کہ قاتل جو ہیں وہ نون لیگ میں موجود ہیں۔ تو یہ 3 دن بھی دینا ان کے لیے کافی ٹائم دینے کی بات ہے، حالانکہ سب کو حقیقت پتہ ہے کہ لاہور میں کون گولی چلا سکتا ہے کسی بڑے آشیرواد کے بغیر، تو یہ سب کے سامنے ہونا چاہیے۔ ایرانی صدر روحانی کے ایک بیان ہے کہ سامرا، نجف، کاظمین اور کربلا کی حفاظت کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے، اور کسی نے ان مزارات پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ کل کی ایک خبر تھی امام حسن عسکری علیہ السلام کے روضے کے نزدیک ایک راکٹ گرنے سے 18 عراقی شہید ہو گئے تھے۔ تو یہ جو تکفیری سوچ ہے، دہشت گردوں کی جو سوچ ہے، مزارات اور تمام اولیاء اللہ پاکستان میں آپ دیکھ لیا کہ مزارات کی حفاظت کس انداز میں مشکل ہو چکی ہے۔ شام کے واقعات، اہل بیت علیہ السلام کی مزارات، اور عراق میں جو اہم ترین مقدس ہستیاں ہیں ان کی مزارات کو نشانہ بنانا ہی سب سے بڑا ٹارگٹ ہے۔ حکومت کو گرانا یا اس قسم کی جو سیاسی صورتحال اس پر کوئی اس حوالے سے کوئی بھی تبدیلی کی وہ لوگ بات نہیں کرتے۔ اصل جو ان کا ہدف ہے، ایک سوچ ہے کہ ایسے لوگوں کو جو ایک دہشت گرد ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی توہین کرنا اور ان کی شان میں اگر کسی بھی انداز میں گستاخی کے وہ اس وقت قابل ہیں تو وہ کر گزریں۔ تو یہاں پر روکنے کی بات ہوئی ہے تو وہ ایرانی صدر روحانی نے یہ کام کیا ہے اور کہا ہے، دہشت گردوں کو واضح پیغام دیا ہے کہ اگر انہوں نے یہ سوچا بھی تو ان کو سزا اور ان کو آہنی ہاتھوں سے وہ نپٹیں گے۔ ایک خبر میں اور آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، سعودی عرب کی طرف سے بھی ایک انتباہ ہے کہ اگر برطانیہ اور امریکہ نے عراق میں دخل اندازی کی تو یہ اچھا نہیں ہوگا۔ تو سعودی سفیر کا یہ مضمون لندن کے مقامی اخبار میں چھپا ہے، اور یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو سعودی عرب ہے اگر وہ اپنے آپ کو تنہا پاتا ہے، پاکستان سے بہت اچھا ان کو رسپانس مل رہا ہے، نواز شریف صاحب ان کے پاس ہیں، بہت سے گروہ پاکستان سے بھی شام بھی گئے اور ہو سکتا ہے عراق بھی گئے ہوں، تو سعودی عرب جو ہے وہ نالہ ہے کہ میرے پرانے پارٹنر جو ہیں برطانیہ اور امریکہ، اس معاملے میں وہ ایران کے تھوڑے سا دم بھر رہے ہیں، تو اس پر انہوں نے انتباہ دیا ہے، وارننگ دی ہے کہ یہ ہمارے تعلقات کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہوگا۔ جی یہ خبر تھی، اور کچھ آج کا جو اخبار ہے اس حوالے سے کچھ 1-2 ہیڈ لائن آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ خورشید شاہ صاحب کا بیان میں نے آپ کو بتا دیا۔ سانحہ لاہور ایک اور زخمی چل بسا، طاہر القادری کا بیٹا بے گناہ قرار دیا گیا۔ آصف زرداری صاحب وہ یہاں لندن پہنچ چکے ہیں اور ان کی ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین سے ملاقات کا امکان ہے۔
تو ظاہر ہے اگر وہ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ یہ دونوں قائدین آپس میں ملیں. دیکھیں ہمارا ان کا امکان ہے وہ ملیں نہ ملیں، ہو سکتا ہے مل بھی چکے ہوں، لیکن ہماری جو عوام ہے وہ ایسے ہی ہے کہ اللہ کرے زرداری صاحب اور الطاف صاحب مل جائیں اور پھر ہماری دیکھیں تقدیر بدلے گی. ان کا بیان آئے گا جمہوریت کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں جس طرح پہلے ساتھ رہے ہیں. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم مل کے عوام کی خدمت کرے گی، لیکن کیا ہمارا ذہن تھوڑا سا شاید ڈیلیٹ کر دیتا ہے؟ اس سے اچھا تو یہ موبائل ہی ہوتا ہے کہ جب تک اس کو دبایا نہ جائے کسی بٹن کو وہ کوئی میموری ڈیلیٹ نہیں کرتا. تو لیکن ہمارا دماغ جو ہے، ہماری سوچ ہے، ہر معاملہ ڈیلیٹ کر دیتی ہے. کل 8 بندے شہید ہوئے، کراچی میں شہادتیں ہو رہی ہیں. اس سے پہلے 5 سال جو کراچی کی اور سندھ کی صورتحال پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے کی ہے، سب معاملہ ڈیلیٹ ہے. آگے ہم دوبارہ خوش ہوں گے ہاں زرداری صاحب اور الطاف بھائی نے دونوں کو بھائی بھائی مل کے ایک تصویر آئی ہے. اور اس کے پہلے ہم اپنے اپنے لیڈروں کو، جو بھی لیڈر ہے ہمارا، ان کو ہم پوجنے کی حد تک، یہ پتہ نہیں شرک ہے، کوئی عالم صاحب ہوں گے ان سے پوچھیں گے کہ کیا کوئی جو ہمارا لیڈر ہے، نام نہاد لیڈر ہے، اس میں یہ کوالٹیز ہی نہیں ہیں، تو کیا ان کو اس انداز سے پیروکاری ان کی کرنا، اس انداز سے ان کو پوجنا، یہ کیا بحیثیت مسلمان یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کسی دن یہ بھی منڈے کو بلکہ کہ اس سوال میں سوال پوچھوں گا، کوشش کروں گا کہ کیا ہمارے علامہ صاحب کہتے ہیں. ایک اگلی خبر ہے کہ لال شہباز قلندر کا عرس، گرمی اور حبس میں مزید 10 زائرین جاں بحق ہو گئے. ہلاکتوں کی تعداد 53 ہو گئی ہے. بہت سخت گرمی ہے وہاں سندھ میں، اور وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں زائرین جاتے ہیں. حبس اور گرمی اور کچھ ایکسیڈنٹ بھی ہوئے، اس میں ہلاکتوں کی تعداد 53 ہوئی ہے. تو ایسے معاملات جہاں پر بہت زیادہ افراد وہاں پر پہنچتے ہوں، ڈرائیور حضرات کا آپ نے دیکھ لیا کہ کوئی وہاں پر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. جس نے بس گاڑی چلانا سیکھ لی وہ بس پہ یا گاڑی پہ بیٹھ جاتا ہے، اور اتنے بڑا جب رش ہو جہاں پہ تو اقدامات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. حبس بہت زیادہ ہے، لوڈ شیڈنگ کا بھی سلسلہ ہے، گرمی وہاں پر 50 کے ارد گرد رہتی ہے. تو یہاں پر حکومتی اقدامات کو تھوڑا سا ہمیں یہ بھی نقائص نظر آتے کہ اتنے ہزاروں افراد کی اگر وہاں پہ آمد متوقع تھی تو وہاں پر کہاں گئے وہ سارے جو آثارے، وہ جو محکمہ اوقاف والے ہیں جو اس قسم کے مزارات کی حفاظت کرتے ہیں یا جو بھی زائرین آتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں. تو ایسے اقدامات انہوں نے پہلے کیوں نہیں کیے جب ان کو پتہ تھا؟ کل قائم علی شاہ صاحب نے خود چادر چڑھائی ہے وہاں پر مزار پہ جا کے، لیکن دیگر زائرین کے لیے اس قسم کے اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ کھلے کیمپ یا کوئی ایسا نظام کیوں نہیں بنایا گیا کہ وہ عرس کے دوران ایسے لوگوں کو ایسی مشکلات نہ پیش آتی؟ مر گئے ہیں 53، ایک ڈیجٹ ہے، کوئی بات نہیں. قائم علی شاہ صاحب مزار پہ فاتحہ کہہ کے وہ جا چکے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. تو جب تک ہمیں خود پرواہ نہیں ہوگی ان کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. تو یہ کچھ خبریں تھیں، اور اب آگے بڑھیں گے آج کی فائدے کی بات کی طرف. فائدے کی بات سیگمنٹ میں آج فائدے کی بات ہے کلونجی کے فوائد. کلونجی کے فوائد بتاتی چلوں. کلونجی کے کیا فوائد ہیں؟ کلونجی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں کافی سارے فوائد آتے ہیں، اس میں ہر بیماری کا حل اور ایوری تھنگ اس میں شامل ہوتی ہے. تو اس کے چند فوائد میں نے نکالے، میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. کلونجی کی ایک چٹکی، تھوڑا سا بالکل چھوٹے دانے ہوتے ہیں، اس کے تقریباً 8 یا 10 دانے لے لیں، یا اس کو ایک چٹکی سے یوں اٹھا لیں خالی. اس میں 8 یا 10 قطرے خالص شہد کے ساتھ ملا کر ہر روز صبح کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اگر کھائیں، اس کو چاٹ لیں، تو ہر قسم کی بیماری دور ہو جاتی ہے. ہر قسم کی بیماری ایک چٹکی کلونجی کو 8 یا 10 قطرے خالص شہد کے اندر ملائیں اور ہر روز صبح کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے جو ہے پھانک لیں، سے چاٹ لیں، تو ہر قسم کی بیماری جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. دوسرا فوائد یہ ہے کہ کلونجی کا تیل نیم گرم کر کے سر پہ لگانے سے نزلہ، زکام اور سر کا درد دور ہو جاتا ہے. کلونجی کا جو تیل ہوتا ہے اس کو نیم گرم کر کے اگر آپ سر پہ لگائیں تو نزلہ، زکام، سر کا درد دور ہو جاتا ہے. کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے، جو ڈرائنس ہو جاتی ہے باڈی میں، جو جسم میں ڈرائنس ہو جاتی ہے، کلونجی کھانے سے تقریباً روزانہ آپ کلونجی تو ایک چٹکی کھا لیں تو آپ کے اندر جس قسم کی بیماریاں ہیں، جو یہ خارش کا اور بدن میں خشکی کا ہے، یہ سب دور ہو جاتا ہے. صرف روزانہ نہار منہ کھا لیں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے، نہار منہ پھانک لیں، ورنہ آپ کسی بھی ٹائم پہ جو ہے وہ اس کو چھوٹی سی بالکل ایک چٹکی کلونجی لے کے پھانک لیں، تو اس سے جو ہے وہ بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے. اور کلونجی کا تیل بدن پہ لگانے سے جو تل نکلتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. اس کے بعد پانی سے پسی ہوئی کلونجی کے غرارے کرنے سے دانت کا درد بھی دور ہو جاتا ہے.
پانی میں پسی ہوئی، پانی میں تھوڑی سی کلونجی کو پیس لیں اور اس سے غرارے کرنے سے جو دانت کا درد ہے یہ بھی دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کی دھونی دینے سے مچھر اور کھٹمل وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں۔ کلونجی کی دھونی کس طرح دی جاتی ہے کہ آپ کسی بھی برتن میں کوئلہ گرم کر کے بالکل اچھی طرح، جب وہ اس میں سے ریڈش آنے لگتی ہے نا اس کی، جب وہ اس طرح کا ہو جائے تو اس کو ڈال کے اور اس کے اوپر کلونجی چھڑک دیں اور اس سے جو ہے وہ گھر کی دھونی دیں۔ تو کہتے ہیں ویسے بلائیں وغیرہ بھی دور ہوتی ہیں، لیکن یہاں پہ مچھر وغیرہ کے لیے انہوں نے فوائد بتائے ہیں کہ مچھر اور کھٹمل وغیرہ جو ہیں وہ اس کی اسمیل سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہ تقریباً اگر آپ اس کو دوسرے لفظوں میں لیں یا دوسرے میننگز میں لیں کہ گھر کی بلائیں وغیرہ یہ سب دور ہوتی ہیں، تو ہر جمعرات کو شام کے وقت مغرب کی نماز سے پہلے جو ہے وہ، مغرب کی اذان سے پہلے جو ہے وہ اس کی دھونی لازمی دیا کریں۔ مچھر وغیرہ کے لیے تو آپ روزانہ دیا کریں، اور گھر کی بلائیں وغیرہ کے لیے ہے تو روزانہ دے سکیں تو زیادہ اچھا ہے، ورنہ جمعرات کے دن مغرب کی نماز سے پہلے جو ہے وہ اس کی دھونی لازمی دیا کریں۔ اور کلونجی کا تیل خارش والی جگہ پہ اگر لگائیں تو اس سے خارش بھی دور ہو جاتی ہے۔ جن کو کھجلی اور خارش کی بیماری ہوتی ہے تو وہ بھی دور ہو جاتی ہے کلونجی کا تیل لگانے سے۔ بالکل تھوڑی سی آپ روزانہ کھا لیں تو اس سے بھی آپ کے کافی فوائد ہوں گے۔ شہد میں ملا کے کھائیں گے تو آپ کی بیماریاں دور ہوں گے۔ نیم گرم تیل اگر اس کا آپ سر پہ لگائیں تو سر کا درد، نزلہ، زکام دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کھانے سے بدن کی خشکی بھی دور ہو جاتی ہے۔ کلونجی کا تیل بدن پہ لگانے سے تل جو نکلتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ پانی سے پسی ہوئی کلونجی کے غرارے کرنے سے جو ہے وہ دانت کا درد بھی دور ہو جاتا ہے۔ کلونجی کی دھونی دینے سے مچھر کھٹمل وغیرہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ کلونجی کا تیل خارش کی جگہ لگانے سے خارش دور ہو جاتی ہے، اور یہ فائدے دھونی سے بلائیں بھی دور ہوتی ہیں۔ بلائیں بھی دور ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں نا لوگ اپنے گھر پہ کہ ہمارے گھر پہ یہ ہے وہ ہے، کسی میں مجموعی طور پہ میں پوری ملک میں اگر دھونی اگر دی جائے جیسے ملک تو میں بلائیں دور ہو جائیں گی۔ میں گھر کی بات نہیں کر رہا، میں پورے ملک کی اگر 18.5 کروڑ عوام جو ہیں یہ ہر بار بھی استعمال کر لے کہ دھونی ہو تو شاید یہ اس قسم کی حکمرانوں سے ہم بچ پائیں۔ تو لیجیے ناظرین، جو اگلا سیگمنٹ ہے تصویر بولتی ہے، اور کل جو ورلڈ کپ کا ایک اہم ترین میچ تھا انگلینڈ اور یوروگوئے کا، وہ پورے یہاں پر انگلینڈ میں بہت جوش و خروش کے ساتھ دیکھا گیا، بہت امیدوں کے ساتھ دیکھا گیا۔ اور یہ اب کل کا اخبار ہے جو اس کھلاڑی کی تصویر آپ شاید دیکھ رہے ہوں یہاں پر یا سنگل میں دیکھ رہے ہوں، تو یہ پہلی ان کا ایک وارننگ دے دی گئی تھی اس کھلاڑی کی طرف سے کہ جو کھلاڑی لوئس سوراز ہیں یہ خطرناک کھلاڑی ہیں۔ تو کل انہوں نے یوروگوئے کی طرف سے 2 گول کر کے پورے جو انگلینڈ کی جو یہاں پر شائقین ہیں ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے۔ تو کچھ اسی قسم کی سچویشن ہمارے کنٹرول روم میں بھی ہوئی کل شام کو، جب انگلینڈ کی ٹیم ہاری تو وہ ہمارے بھائی دکھاتے ہیں کہ جب ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے یہ ہمارے گل بھائی ہیں، اور میچ ہم کنٹرول روم میں دیکھ رہے تھے، اور یہ میچ ہارنے پر ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا، کہ پہلے میچ 1-0 سے یوروگوئے نے برتری حاصل کی، اس کے بعد پھر برابر ہوا، اور پھر آخری لمحات میں دوبارہ یوروگوئے نے وہ گول کیا۔ تو یہ بس طوطے ہی اڑے ہوئے ہیں، کیا کیا جائے کہ ٹیم واپس آئے گی، اور بڑی بڑی ٹیمیں واپس آئی ہیں۔ زیادہ جو یہاں پر یو کے شائقین ہیں زیادہ گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ جو سابقہ ورلڈ چیمپئن تھے اسپین وہ بھی باہر آ گئے، آسٹریلیا کی ٹیم باہر آ گئی، اور آتے آتے 31 ٹیمیں باہر آ جائیں گی۔ 13 جولائی تک جیتے گی ایک ہی ٹیم، تو یہ دیکھتے ہیں کہ فائنل کون جیتے گا۔ لیکن ایک بار ہماری پورا جو ہے وہ سمجھ نہیں آئی کہ اب واپس جب ہم جا رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جو سگنل ریڈ گرین یہ سارا کچھ معاملہ ختم ہے، سب جو ہے لوگ وہ گاڑیاں مارنے کو تیار تھے، یا ان کا دماغ جو ہے وہ بالکل معاف ہو چکا تھا۔ تو جی ناظرین، اب آگے بڑھیں گے ویک ریویو کی طرف۔ بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے، سارے جو ٹاپکس ہم نے ہر ہفتے چھیڑے، ہر ہفتے نہیں بلکہ اس ہفتے جو چھیڑے تھے اس پر بات کریں گے، اور ہمارے ساتھ ایک گیسٹ بھی ہوں گے سسٹر سمرین سید، ان سے بھی آپ کو ملائیں گے یہ چھوٹی سی بریک کے بعد۔